قرآن 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 آسان درس قرآن على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہونے والی آیتوں کی میں سے یہ دوسری آیت ہے، اور اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو براہ راست خطاب فرما رہے ہیں، اور ایمان والے مسلمانوں کے لیے یہ خاص ہے، حکم ہے، اور آج کل یا ہر وقت دنیا تک یا ہر وقت جتنی بھی انسان پر ہر طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں اور انسان پریشان ہو جاتا ہے مصیبتوں کو دیکھ کر، تکالیف بیماریوں کو دیکھ کر، وہ بچنا چاہتا ہے بیماریوں اور تکالیف سے۔ اسی طریقے سے وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے عبادت، اللہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ کی عبادت کی طرف آؤں اور اللہ والا بن جاؤں، اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں، جس کا میرے رب نے مجھ کو حکم دیا ہے میں وہ نہ کروں۔ ہر انسان، ہر مسلمان کی چاہت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ایمان والے مسلمانوں کو تسلی دی ہے اور ان کو یہ ساری چیزوں جو حل ہے ان کا حل بتلایا ہے، اور اکثیر نسخہ عطا فرمایا ہے، جو کہ دو نسخے عطا فرمائے ہیں، جس میں اللہ تعالی ایمان والوں کو فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تمہیں کسی بھی قسم کی مدد چاہیے ہو، تم مدد کے طلبگار ہو اپنی زندگی گزارنے اور آگے لے کر چلنے کے لیے، تو دو چیزوں کو اپنا سہارا بناؤ، دو چیزوں کے سہارے اپنی زندگی کو گزارو، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمائے ایک صبر ہے اور ایک نماز ہے۔ صبر کیا ہے؟ صبر کا معنی اگر ہم کریں تو اپنے آپ نفس کو روکنا ہے۔ کس چیز سے روکنا ہے؟ اپنے نفس کو روکنا ہے۔ ہم پر جو مصیبتیں اور تکالیف اللہ کی طرف سے آ جائیں تو ہم نے اپنے نفس کو روکنا ہے اور ان کا مقابلہ کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگتے ہوئے واویلا نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا، کفری الفاظ منہ سے نہیں نکالنا۔ اسی طریقے سے صبر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات ہم پر نازل ہوں ان پر ڈٹے رہنا ہے، ان پر ثابت قدمی دکھانی ہے، اور نفس و شیطان کو کچلنا ہے، اور اللہ کے قرب کے زینے اور ترقی کی راہ پر گامزن ہونا ہے، اور اپنے نفس کو صبر کرنا ہے۔ کس چیز سے؟ گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے نفس کو روکنا ہے۔ تو یہ تین قسم کی صبر کی قسمیں ہیں کہ جس میں انسان جب یہ تینوں قسم پر عبور حاصل کر لیتا ہے تو اس کو صابر کہلاتا ہے، صابرین میں اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ اور یہ صابرین اور صبر کرنے والے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ صبر کا جو مقام اور مرتبہ ہے یہ بہت بلند ہے، اور یہ چیز صفت اللہ تعالی نے صرف حضرت انسان کو عطا فرمائی ہے۔ نفس و اسی طرح جنات ہیں، ان کے اندر یہ صبر کا مادہ نہیں ہے، جانور ہیں ان میں صبر کا مادہ نہیں ہے، ان کے اندر نفسانی خواہشات، ہر طرح کی خواہشات غالب ہیں۔ اسی طرح ملائکہ ہیں، ان میں عقل ہے لیکن صبر کا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، صرف انسان ہے کہ اس میں نفس و شہوت بھی اللہ نے رکھی جو کہ ایک جانور اور جنات کا تقاضا ہے، اور اللہ نے اس میں عقل بھی رکھی جو کہ ایک فرشتوں کا تقاضا ہے۔ تو دونوں کو رکھا، اور ساتھ میں اللہ نے صبر کی صفت عطا فرمائی کہ جب کوئی صبر کرتا ہے تو وہ بہت بلند ترقیوں پر پہنچ جاتا ہے، جس کا انعام کیا ترقیاں ہیں وہ انشاءاللہ اس کے آخری جملے میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔
دوسرے نمبر پر جو مدد طلب کرنے کا سہارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اور ذکر کیا ہے کہ جس کے ذریعے تم ہر قسم کی چیزوں سے، پریشانیوں سے مدد حاصل کر سکتے ہو، دور ہو سکتی ہیں، وہ ہے نماز۔ نماز تمام عبادتوں میں افضل عبادت ہے اور اللہ کے بہت قریب کرنے والی چیز نماز ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اگر ہم زندگی کو دیکھیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں بھی ہم کو یہ بات ملتی ہے، جب بھی آپ علیہ السلام کے پاس کوئی بری خبر آتی یا کوئی معاملہ درپیش ہوتا، آپ فوراً نماز وضو کر فرما کر مسجد نبوی تشریف لے جاتے اور نماز پڑھتے اور دعا کرتے، اللہ تعالیٰ وہ دور فرما دیتے۔ اور نماز ایک بہترین عبادت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی بہت سنتا ہے اور بندہ ہر قسم کی اپنی آگے عرضی اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ وہ کیا عرضی ہوتی ہیں؟ مکمل نماز کے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا، اللہ نے چاہا مکمل ترجمہ معنی ایک ایک رکن کا آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ حقیقت میں نماز کوئی صرف ایک ہم پر وہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ سے ڈائریکٹ ملاقات اور مناجات ہے، بات چیت ہے جس طرح ہم آمنے سامنے کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج کل ہم جو نماز پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ کہیں گے ہم تو نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، ہر طرح کی تکالیف میں گھرے ہوئے ہیں، تو آج جو ہماری نمازیں ہیں، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع نہیں، سنن اور آداب کا خیال نہیں، اور محبت اور شوق سے پڑھنے کی لگن نہیں، تو اسی لیے نماز ہماری مؤثر نظر نہیں آتی ہے، جس کا سبب یہ ہے کہ ہمارا قصور ہے کہ ہماری نمازوں کے اندر یہ تمام چیزیں نہیں ہیں، جس کا ہمیں کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ جب ہم نماز کو مکمل خشوع و خضوع اور سنن و آداب کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر آپ دیکھیے گا کیسے آپ کی زندگی میں انقلاب آتا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے کہ تم مدد کو طلب کرو، جو بھی تم میں پریشانی و مصیبتیں آئیں، صبر اور نماز سے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو دنیا و آخرت میں تم کو کامیابی کنجی دلا دیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں آگے پھر کیا ہوگا، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کو اللہ فرماتے میں کیا اجر دوں، کتنا اجر دوں، میں ہی ان کے ساتھ ہوں۔ جو دینے والا ہے اللہ ہی سب کو دینے والا ہے، جو اجر ہے، ثواب ہے، عذاب، جو کچھ بھی ہے۔ جب اللہ فرماتے ہیں میں ہی تمہارے ساتھ ہوں تو تمہیں کیا مانگنے کی ضرورت ہے، کس چیز کی وہ ہے۔ آج جو ہم پریشان ہو جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر صبر کا نہ ہمارے سامنے اس کی فضیلت رکھی ہے، آتی ہیں سامنے، اور نہ ہمیں اس کا مقام و مرتبہ پتہ ہے۔ اسی لیے یہ دونوں چیزیں جب ہم اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کس طرح آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آئے گا صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ اور بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں، ایک سوال آتا ہے کہ بھائی ہم تو بہت عبادت کرتے ہیں اور پھر بھی ہم پر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ تو علماء محدثین نے ایک بہت ہی عمدہ توجیہ بیان فرمائی ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ جو آزمائش و مصیبتیں تکالیف آ رہی ہیں یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے یا اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ تو فرمایا کہ اگر ان مصائب اور پریشانیوں میں آنے کے بعد ایک انسان مزید اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، مزید عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، مزید اللہ سے مانگنے کے اندر درد پیدا ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے، اللہ اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اور اگر مصائب اور پریشانی آنے کے بعد وہ مزید پیچھے ہٹ گیا اللہ کی عبادت سے، اللہ سے مانگنے سے، تو فرمایا کہ پھر یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو سامعین محترم، یہ آج کی آیت کا خلاصہ تھا جس میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو پریشانیوں کا حل بیان فرما رہے تھے کہ کس طرح ہم نے اپنی ہر زندگی میں جو بھی ہمیں مدد چاہیے ہو تو ہم 2 چیزوں سے مدد چاہیں، ایک صبر سے اور نماز سے، اور اس کا اللہ نے انعام فرمایا کہ اللہ ہی تمہارے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مصائب پریشانیوں سے بچائے، اور جب آ جائیں تو ہمیں ان 2 چیزوں سے مدد طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوب سمجھنے اور خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔